نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ ہمارا یہ 28 پارہ کا شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مجادلہ 28واں پارہ۔ مجادلہ جدل سے ہے، جیسے جنگ و جدل ہوتا ہے، جھگڑا کیا۔ اب ہم دیکھیں کہ یہ کس نے جھگڑا کس سے کیا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی، اللہ کے آگے شکایت کری تھی۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے دیکھنے والا ہے۔ یہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ سورہ مجادلہ میں مسلمانوں کے ان مختلف مسائل کے بارے میں ہدایت دی جا رہی جو اس وقت درپیش تھے، اور ابتدائی آیات کے نزول کا سبب ایک خاص واقعہ تھا۔ حضرت اوس بن سامت اپنی بیوی حضرت خولہ سے لڑ پڑے اور غصے سے کہہ دیا کہ تم میرے لیے ایسی ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ، یعنی تو میرے اوپر حرام ہے۔ عرب زمانے میں جب شوہر بیوی کے ساتھ لڑ کر ایسی بات کر دیتا تھا اور تو اس فعل کو زہار کہتے تھے، اور جاہلیت کے زمانے میں عرب اس کو طلاق مان لیتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید سمجھا جاتا تھا کہ اس کے بعد صلح نہیں ہو سکتی۔ حضرت خولہ کے شوہر سے غصے میں اس حرکت کا صدور ہو گیا، جس پہ حضرت خولہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، سارا قصہ بیان کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا مجھے اور میرے بچوں کو تباہی سے بچانے کے لیے کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ابھی تک مجھے اس مسئلے کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا اور تم اس پہ حرام ہو چکی ہو۔ یہ جواب سن کے وہ سخت پریشان ہوئی اور نالہ فریاد کرنے لگی مجادلہ، اور بار بار انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ انہوں نے طلاق کے لفظ تو نہیں کہے تھے، یا رسول اللہ کوئی ایسی صورت بتائیں جس سے میرے اور میرے بچوں کی اور میرے بوڑھے شوہر کی زندگی تباہی سے بچ جائے۔ مگر ہر مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہی جواب دیتے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور یہ آیات نازل ہوئی، اور اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہی تھی اور فریاد اللہ سے کر رہی تھی۔ اللہ اور نبی کے مقام میں اتھارٹی کا فرق ہے۔ بعد معاملوں میں نبی جو ہے اللہ کے فیصلوں کا انتظار کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جس عورت نے جو بات کر رہی تھی یہ ایک عام عورت تھی، یہ ایک عام عورت کی فریاد تھی، اللہ نے سنی۔ یہ عورت زمین پہ فرش پہ دعا کری تھی اور عرش پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد کو سنا اور جواب دیا، بلکہ وہ قرآن کا حصہ بن گیا، اور اللہ کے نزدیک باعزت وہی ہے، دراصل وہی عزت والا ہے۔ تو بہرحال تب اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہوئی، اور آپ نے اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت خولہ سے فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، تو انہوں نے اسے معذوری ظاہر کی کہ فرمایا کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے۔ تو انہوں نے عرض کیا اوس کا تو حال یہ ہے کہ دن میں 2 یا 3 بار کھائے پینے ہیں، تو ان کی بینائی جواب دینے لگتی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ تو انہوں نے کہا، مطلب حضرت خولہ نے کہا ہمارے میں تو اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم خود مشکل سے کھانا کھاتے، تو 60 لوگوں کے کا کھانا کھلائیں گے، تو آپ ہی کچھ مدد فرما دیجئے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مقدار میں سامان خوراک عطا فرمایا جو 60 آدمیوں کے 2 وقت کے کھانے کے برابر تھا، اور ان 6 آیات میں زہار کے شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں، اور مسلمانوں کو سختی سے وارن کیا گیا ہے کہ جاہلیت کے طور طریقوں پہ قائم رہنا، اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کو توڑنا ایمان کے منافی حرکت ہے، جس کے باعث تم دنیا میں بھی رسوا ہوگے اور آخرت میں بھی سخت عذاب سے دوچار ہوگے۔ تو مجادلہ کہتے ہیں جھگڑنے والی عورت، آپس میں جھگڑنا۔ اور کہتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو قبیلہ خزرج کی جو حضرت خولہ تھی، خولہ بنت سلبہ جو تھی، ان کی فریاد کا سنا جانا اور ان کی فریاد رسی کے لیے اسی وقت فرمان مبارک کا نازل ہونا ایک ایسا واقعہ تھا جس کی وجہ سے صحابہ کرام میں ان کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہو گئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اصحاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک عورت ان کو ملی اور اس نے ان کو روکا، آپ فوراً رک گئے اور سر جھکا کے دیر تک اس کی باتیں سنتے رہے، جب تک اس نے بات ختم نہ کی آپ کھڑے سنتے رہے۔ ساتھیوں میں سے ایک صاحب نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ نے قریش کے سرداروں
میں اس بڑھیا کو اتنی دیر تک رو کے رکھا؟ تو فرمایا جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ خولہ بنت سلمہ ہے، یہ وہ عورت ہے جس کی شکایت 7 آسمانوں پہ سنے گی۔ خدا کی قسم یہ رات تک مجھے کھڑا کر رکھتی تو میں کھڑا رہتا، بس نمازوں کے اوقات پہ سے معذرت کر لیتا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتے نہیں ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عام عورت کی بات سنی اور بلکہ وہ قرآن کا حصہ بن گیا۔ اور یہ عورت گھر کے ایک کونے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کر رہی تھی، اپنی خاوند کی شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی باتیں جو وہ فرش پہ کر رہی تھی عرش پہ آسمان پر سن لی۔ آیت نمبر 2، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے سہار کرتے ہیں انہیں ماں کہہ بیٹھتے، وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بدن سے وہ پیدا ہوئے۔ یقیناً یہ لوگ ایک نامعقول جھوٹی بات کہتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیوی سے زہار کریں پھر اپنی کہی بھی بات سے رجوع کر لیں تو ان کے ذمہ آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے، اس کے ذریعے سے تم نصیحت کیے جاتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ ہاں، جو شخص نہ پائے اس کے ذمہ 2 مہینوں کے لگاتار روزے ہیں یا رہے اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائے، اور جس شخص کو یہ طاقت بھی نہ ہو تو اس پر 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی حکم برداری کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کفار ہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے، اور جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے تھے۔ بے شک ہم واضح آیتیں اتار چکے ہیں، اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، پھر انہیں ان کے کیے ہوئے عمل سے آگاہ کرے گا جسے اللہ تعالیٰ نے شمار کر رکھا ہے، جسے یہ بھول گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمانوں کی اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے؟ 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 کی مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے، نہ اسے کم کی اور نہ زیادہ کی مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔ پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اب یہاں پہ سرگوشی کی بات کی جا رہی ہے۔ ایکچولی مدینہ کے یہودی اور منافقین جو تھے جب مسلمانوں کے پاس سے گزرتے تھے تو باہم سر جوڑ کے سرگوشی اور کانا پھوسی کرتے تھے، اور مسلمان یہ سمجھتے تھے شاید ان کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں، اور یا مسلمانوں کے کسی لشکر یا دشمن نے حملے کر کے انہیں نقصان پہنچایا جس کی خبر ان کے پاس پہنچ گئی ہے، تو مسلمان ان چیزوں سے خوف زدہ ہوتے تھے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سرگوشیاں کرنے سے منع فرمایا، لیکن کچھ عرصے بعد انہوں نے پھر یہ مذموم سلسلہ شروع کر دیا، اور آیت میں ان کے اس کردار کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی ان کی سرگوشیاں نیکی اور تقوی کی باتوں میں نہیں ہوتی تھی بلکہ گناہ، زیادتی اور معصیت رسول پر مبنی ہوتی تھی، مثلا کسی کی غیبت، الزام تراشی، بےہودہ گوئی، ایک دوسرے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پہ اکسانا، تو یہ چیزیں ان کی چلتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو اسے منع کیا مگر وہ باز نہ آئے، اور ان پر یہ آیات نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے خفیہ رازوں سے واقف ہے، جب تم سرگوشیاں کرتے ہو تو تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم دنیا بھر کی گرفت سے بچ نہیں سکتے مگر تم دنیا بھر کی گرفت سے تو بچ سکتے ہو مگر اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ حدیث کی کئی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود اور منافقین کا رویہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اپنے دلوں کے کینے اور بغض اس طرح نکالتے تھے، کہتے تھے السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہتے تھے، جس کا مطلب ہوتا تھا کہ تجھ پر موت آئے، اور پھر دل میں کہتے تھے کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، اللہ کی دیوی اس مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے اور ہدایت سے اور دور چلے جاتے۔ اور ایک روز ایسی ہوا کہ چند یہودی آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے، کہا السلام علیکم یا ابو القاسم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم۔ حضرت عائشہ سن رہی تھی، ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے کہا موت تمہیں آئے، اللہ کی لعنت ہو، پھٹکار پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور فرمایا اے عائشہ، اللہ کو بد زبانی پسند نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سنا اور ان کو جواب دے دیا، اور تم پر بھی۔ تو یہاں پہ ایک جو تھی، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا بھی سلام کا طریقہ کیسے ہے، جیسے ہم بڑے لہک لہک کے کہتے ہیں السلام علیکم، ہم السلام سلامتی کی بجائے ہم اپنے آپ کو ماڈرنزم یا سلام کی پروننسیشن پہ غور کیے بغیر جب ہم کہہ دیتے ہیں تو وہ کیا کہہ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں السلام علیکم تم پہ موت ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہہ دیا وعلیکم تم پر بھی ہو۔ آیت نمبر 8، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کانا پھونسی سے روک دیا گیا تھا، پھر بھی اسے روکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے تھے اور آپس میں گناہ کی اور ظلم و زیادتی کی اور نافرمانی پیغمبر کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب تیرے پاس آتے ہیں تو تجھے ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں سے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر جو ہم کہتے ہیں سزا کیوں نہیں دیتا۔
इनके लिए जहन्नम काफी सजा है जिसमें ये जाएंगे, सो वो बुरा ठिकाना है। ए ईमान वालो, तुम जब सरगोशी कर लो तो ये सरगोशियां गुनाह और जुल्म और ज्यादती और नाफरमानी पैगंबर की ना हो, बल्कि नेकी और परहेजगारी की बातों की सरगोशी हो। और इस अल्लाह से डरते रहो जिसके पास तुम सब जमा किए जाओगे, सिवाय इसके नहीं। बुरी सरगोशी शैतानी काम है जिससे ईमानदारों को रंज पहुंचे। गो अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर वो इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और ईमान वालों को चाहिए कि अल्लाह पे भरोसा रखे। तो यहाँ पे जो अल्लाह ताला एक अखलाकी एथिक्स जो सिखा रहे हैं वो ये सिखा रहे हैं कि जो सरगोशी करनी चाहिए, और सरगोशी और मजलिसी तहजीब के कुछ अहकामात अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये हम देखते हैं मजलिस के क्या अहकामात हैं। आयत नंबर 9 में जैसे ये है कि ये तालीम दी गई कि इस्लाह के लिए सरगोशी करना जायज है, यानी कि किसी को हक दिलवाना हो, किसी की माली मदद करना हो, किसी के दरम्यान में सुलह करनी हो, नेक कामों के लिए सरगोशी की इजाजत है। ठीक है ठीक, यहाँ पे आप दे, लेकिन वरना अगर आप गीबत फलानी चीजें और गलत काम कर रहे हैं तो फिर उसकी इजाजत नहीं है। अब यहाँ पे आगे चल के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदाब मजलिस की जो तालीम दी है वो ये है कि जब 3 आदमी बैठे हों तो 2 आदमी आपस में खुसर फुसर ना करें, क्योंकि तीसरे आदमी के लिए बाइस रंज होगा। और एक दूसरी हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 आदमी खुसर फुसर ना करें मगर तीसरे से इजाजत लेके, क्योंकि ये उसके लिए बाइस रंज होगा। फिर आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला जो है मुसलमानों को मजलिस में बैठने के आदाब सिखा रहे हैं कि एक्चुअली हुआ ये कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। मस्जिद हाजरीन से भरी हुई थी। इसके बाद और असहाब हाजिर हुए, जगह ना होने की वजह से खड़े रहे। जब जगह देने के लिए कहा गया तो किसी ने जगह न दी और किसी ने ना दी। और लोगों में एक बात ये भी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत से फैज़याब होने के लिए देर तक बैठे रहते थे, और इससे आपके काम जरूरी कामों का हर्ज भी होता था और आराम का भी खलल पड़ता था। तो इन हालात में अल्लाह ताला ने ये जो आयत अगली है नाजिल की। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ये तहजीब सिखाई कि जो लोग पहले से मजलिस में बैठे हों वो सिमट कर बैठे, बाद में आने वाले को खुले दिल से जगह दें, और बाद में आने वालों को हदायत दी कि वो पहले से बैठे हुओं को उठाकर ना बैठे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स किसी को उठाकर इसकी जगह ना बैठे, बल्कि तुम लोग दूसरों के लिए जगह कुशादा करो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी शख्स के लिए जायज नहीं कि 2 आदमियों के दरमियान में उनकी इजाजत के बगैर घुस जाए। आयत नंबर 11 है, आयत नंबर 10 कर लें। सिवाय इसके नहीं कि बुरी सरगोशियां शैतानी काम है जिससे ईमानदारों को रंज पहुंचेगा। वो अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर वो इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और ईमान वालों को चाहिए अल्लाह की पे भरोसा रखें। ऐ मुसलमानों, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिसों में जरा खुल कर बैठे हो तो तुम जगह कुशादा कर दो, अल्लाह तुम्हें कुशादगी देगा। और जब कहा जाए उठ खड़े हो तो उठ खड़े हो, अल्लाह ताला तुम में से इन लोगों के जो ईमान लाए हैं और जो इल्म दिए गए हैं दर्जे बुलंद कर देगा। अल्लाह ताला हर उस काम को जो तुम कर रहे हो खूब खबरदार है। ऐ मुसलमानों, जब तुम रसूल से सरगोशी करना चाहो तो अपनी सरगोशी से पहले कुछ सदका दे दिया करो, ये तुम्हारे हक में बेहतर और पाकीज़ा तरह है। अगर ना पाओ तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। अब ये एक्चुअली हुआ ये था, इसकी शान नजूल ये है कि बाद मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलहदगी में खुफिया बातचीत करना चाहते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़्त दे देते थे। यहाँ तक कि बहुत से लोग ऐसे मामलात में आपको तकलीफ देने लगे जिनमें अलग बात करने की जरूरत ना होती। इस तरह आपका बहुत हरज होता और मुनाफिकीन को शरारतें और अफवाहें फैलाने का मौका भी मिल जाता। मुनाफिकीन जंग की अफवाह फैला देते कि फला कबीला हमलावर होने वाला है, इसलिए अल्लाह ताला ने पाबंदी आयद कर दी कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खलवत में बात करना चाहे वो पहले सदका दे। और जब ये हुक्म आया तो सबसे पहले हजरत अली ने इस पे अमल किया और 1 दिनार सदका किया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खलवत में मसला पूछ लिया। हजरत अली फरमाते हैं कि कुरान की ये एक ऐसी आयत है जिस पर मेरे सिवा किसी ने अमल नहीं किया, क्योंकि इस हुक्म के आते ही मैंने सदका पेश किया और आपसे एक मसला पूछ लिया। और ये जो आयत नंबर 13 में आगे आएगा, ये हुक्म ऊपर के हुक्म से थोड़ी मुद्दत बाद नाज़िल हुआ और सदके का जो था वो मनसूख कर दिया गया। और कहते हैं कि ये जो हुक्म था ये 1 दिन से भी कम मुद्दत या था, ये उसके बाद ये मनसूख हो गया था। क्या तुम अपनी सरगोशी से पहले सदका निकालने से डर गए हो? बस जब तुमने ये ना किया और अल्लाह ताला ने भी तुम्हें माफ किया, फरमा दिया अब खूबी नमाजों को कायम रखो, ना जक़ात देते रहा करो, अल्लाह ताला की और उसके रसूल की ताबेदारी करते रहो। जो कुछ तुम करते हो इस सब से अल्लाह ताला खूब खबरदार है। क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने इस कौम से दोस्ती की जिन पे अल्लाह गजबनाक हो चुका है? ये मुनाफिक तुम्हारे ही हैं ना इनके हैं, बावजूद इल्म के फिर भी झूठ पर कस्में खा रहे हैं। अल्लाह ताला ने इनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। तहकीक जो कुछ ये कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। इन लोगों ने तो अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है, लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हैं। इनके इनके लिए रुस्वा करने वाला अजाब है। इनके माल इनके औलाद अल्लाह के यहाँ कुछ काम ना आएंगे, ये तो जहन्नमी है, हमेशा इसी में रहेंगे। जिस दिन अल्लाह ताला इन सबको खड़ा करेगा तो ये जिस तरह तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं अल्लाह ताला के सामने भी कस्में खाने लगेंगे और समझेंगे
کہ وہ بھی کسی دلیل پر ہے۔ یقین مانو کہ بے شک وہی جھوٹے ہیں، ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا، انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا۔ یہ شیطانی لشکر، کوئی شک نہیں، شیطانی لشکر ہی خسارے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرا پیغمبر غالب رہیں گے، یقین اللہ تعالیٰ زوراور اور غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ لیا اور جن کی تائید اپنی روح سے کی، اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کی نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آمین۔ جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں، یہ خدائی لشکر ہے آگر، و بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ سورہ حشر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ بھی دیکھیں کہ سورت شروع ہی اللہ کی پاکی بیان سے ہوئی ہے کہ جو چیزیں آسمان میں ہیں، جو چیزیں زمین میں ہیں، سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، وہ غالب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ جو سورہ حشر ہے، یہ سورت یہود کے قبیلے بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی، اسے سورہ نذیر بھی کہا جاتا ہے۔ مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا کہ معاہدہ بھی کیا، لیکن یہ لوگ جو تھے سازشیں کرتے رہتے تھے اور کفار مکہ سے مسلمانوں کے خلاف رابطے رکھتے تھے، اور حتیٰ کہ ایک موقع پہ جبکہ آپ ان کے پاس گئے تھے تو بنو نذیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ایک بھاری پتھر پھینک کر آپ کو مار ڈالنے کی سازش کی تھی، جس سے وحی کے ذریعے آپ کو بروقت اطلاع کر دی گئی تھی اور آپ وہاں سے تشریف لے آئے تھے، اور ان کی عہد چکنی کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ لشکر کشی کی۔ یہ چند دن اپنے قلعوں میں محصور رہے، بلاخر انہوں نے جان بخشی کی صورت میں جلاوطنی پہ امادگی کا اظہار کیا، جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور اس کو کہا جاتا ہے پہلا حشر۔ حشر ہوتا ہے اکٹھے ہونا، قیامت بھی اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو پہلا حشر یہ تھا، اور ان کی پہلی جلاوطنی تھی جو مدینہ سے ہوئی تھی، اور یہاں سے یہ خیبر میں جا کے مقیم ہوئے تھے، اور وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے دور میں دوبارہ جلا وطن کر کے شام کی طرف دھکیلا تھا، اور جسے دوسرا حشر کہتے ہیں، اور تمام انسانوں کا آخری جو حشر ہے وہ قیامت والے دن ہوگا۔ تو یہ 3 حشر ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، وہ غالب اور حکمت ہے، وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت، یہ جو آپ کو سمجھ آ گیا جو پہلا حشر کون سا تھا، تمہارا گمان بھی نہ تھا وہ نکلیں گے، اور خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے سنگین قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، بس ان پہ اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آ پڑا کہ انہیں گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں اللہ نے روب ڈال دیا تھا، اور وہ اپنے گھروں میں اپنے ہاتھوں اجاڑ رہے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں برباد کروا رہے تھے۔ بس اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خصوصی وصف دیا تھا کہ دشمن ایک مہینے کی مسافت پہ آپ سے مروب ہو جاتے تھے، اس لیے سخت دہشت اور گھبراہٹ ان پہ طاری ہو جاتی تھی۔ ایکچولی یہ بنو نذیر ہی کا واقعہ ہے کہ ایکچولی بنو نذیر کو اپنی مضبوط قلعہ بند بستی پہ بڑا گھمنڈ تھا، اور یہ بات ان کے وہم و گمان بھی نہیں تھی کہ کوئی طاقت ان کو اس طرح نکال کے باہر کرے گی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا روب ان کے دلوں میں ڈال دیا، اور اندر سے ان کی ہمت جواب دے گئی تھی، مقابلہ کرنے کی جرت نہ کر سکے تھے، ان کے ہتھیار کسی کام نہ آئے، ان کے گھر برباد ہو گئے، اور مسلمانوں نے جنگی کاروائی کرنے کے لیے ان کی قلعہ بندیاں توڑی، خود انہوں نے اپنے گھر میں جو کبھی بڑے شوق سے بنائے تھے اپنے ہاتھوں سے توڑ توڑ کے مسلمانوں کے راستے میں اپنے بچاؤ کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی، اور اس کے بعد جب انہوں نے اللہ کے رسول سے اس شرط پہ صلح کی کہ ہماری جان بخشی کر دی جائے اور اسلحہ کے سوا جو سامان ہم لے جانا چاہیں لے جانے کی اجازت دی جائے، تو انہوں نے اپنے گھروں کی کھڑکیاں، دروازے، چھتے تک اکھاڑ کر اونٹوں پہ لاد لیے تھے، اور اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھی دی جاتی، یعنی کہ جو پہلا حشر ہوا تھا، تو دنیا میں ان کو عذاب دیتا، اور دنیا کے عذاب سے مراد ہے ان کا نام و نشان مٹا دیتا، اور اگر وہ ہتھیار نہ ڈالتے تو قتل ہو جاتے، اور ان کی عورتیں اور بچے لونڈی غلام بنا لیے جاتے، اور کوئی فدیہ دے کر ان کو چھڑانے والا بھی نہ ہوتا۔ آیت نمبر 3، اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر جلاوطنی کا مقدر نہ کر دیا ہوتا تو یقیناً دنیا ہی میں عذاب دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب کرنے والا ہے۔ تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ لیے ہیں جنہیں تم نے
इनकी जड़ों पे बाकी रहने दिए, सब अल्लाह ताला का फरमान से था, इसलिए भी कि फासिकों को अल्लाह ताला रुसवा करे। एक्चुअली दौरान मुहासरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुसलमानों ने बनु नज़ैर के खजूरों के दरख्तों को आग लगा दी थी, कुछ काट डाले थे और कुछ छोड़ दिए थे, जिससे मकसूद दुश्मनों की आड़ को खत्म करना था और ये वाज़ह करना था कि अब मुसलमान तुम पे गालिब आ गए हैं और तुम्हारे अमवाल पे, तुम्हारी जायदादों पे जिस तरह चाहे उस पर तसर्रुफ करे। तो अल्लाह ताला ने ही मुसलमानों को इस हिकमत अमली को अख्तियार करने का हुक्म दिया था। तो यहाँ पे वो लोग कहते थे कि ये फसाद फिल अर्द कर रहे हैं, तो मुसलमानों की तसल्ली के लिए आयत उतारी गई कि ये फसाद फिल अर्द नहीं है, ये इसलिए है कि अल्लाह के हुक्म से हुआ ताकि नाफरमानों को जलील किया जाए। जो बाग उन्होंने बड़ी मेहनत से लगाए थे, इनकी बड़ी हिफाजत करते थे, इनको कटते जलते हुए बड़ी बेबसी से देखते रहे, और यही इनकी जिल्लत और खवारी है। और कहते हैं कि जो जायदादें और अमलाक बनु नज़ैर की जलावतनी के बाद इस्लामी हुकूमत में कब्जे में आई, तो आयत नंबर 6 से 10 तक उन्हीं की इंतजाम के बारे में अल्लाह ताला हदायत दे रहे। आयत नंबर 6, और इनका जो माल अल्लाह ताला ने अपने रसूल के हाथ लगाया, जिसपे ना तो तुम अपने घोड़े दौड़ाते हो और ना ऊंट, बल्कि अल्लाह ताला अपने रसूल को जिस पर चाहे गालिब कर देता है। अल्लाह ताला हर चीज पर कादर है। बस्तियों वालों का जो माल अल्लाह ताला तुम्हारे लड़े भड़े बगैर अपने रसूल के हाथ लगाए, वो अल्लाह का है, और रसूल का, और कराबत वालों और यतीम और मिस्कीन और मुसाफिरों का है, ताकि तुम्हारे दौलतमंदों के हाथों में ही ये माल गर्दिश करता ना रह जाए। और तुम्हें जो कुछ रसूल दे ले लो, और जिससे रोकें रुक जाओ। वमा आताकुमुर रसूल फखुजुहु वमा नहाकुम अनहु फंतहु, तुमसे रुक जाओ। अल्लाह ताला से डरते रहो, यकीन अल्लाह ताला सख्त अजाब वाला है। और यहाँ पे अताते रसूल की अहमियत बताएगी, और कि जो माल तुम्हें वो दे वो कबूल कर ले, जिससे रोक रोक ले वो रुक जाओ, और दिलों में तंगी महसूस ना करो। इसलिए अताते रसूल के बगैर शरीयत पे अमल मुमकिन ही नहीं। सही हदीस में वाक़या आता है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने एक मरतबा फरमाया, अल्लाह ताला उन औरतों पे लानत भेजता है जो गुदवाए और गूद करे और अपनी पेशानी के बाल नोचे, और जो खूबसूरती के लिए अपने सामने के दांतों में कुशादगी करे। एक औरत की बात पहुंची तो हजरत इब्ने मसूद के पास आई और कहा, मैंने सुना है कि आपने फला फला औरत पे लानत भेजी है। तो उन्होंने फरमाया, हाँ सही है, जिन पे अल्लाह के रसूल ने लानत भेजी है और जो अल्लाह की किताब में भी है, मैं उन पर लानत क्यों ना भेजूं। इस औरत ने कहा, मुझे तो सारे कुरान में ये लानत नजर नहीं आई। तो आपने फरमाया, अगर तू समझ के पढ़ती तो यकीनन ये बात इसमें पा लेती। क्या तूने ये आयत नहीं पढ़ी कि आताकुम रसूला, कि जो तुम्हें रसूल दें वो ले लें, जिनसे मना करें उससे रुक जा। बस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चीजों से मना फरमाया है जो औरतें करती हैं। अल्लाह ताला से डरते रहो, यकीन अल्लाह ताला सख्त अज़ाब वाला है। आयत नंबर 8, फी का माल उन महाजिर मिस्कीनों के लिए है जो अपने घरों से और अपने मालों से निकाल दिए गए हैं, और अल्लाह के फजल उनकी रजामंदी के तलबगार हैं। अल्लाह अल्लाह ताला की और उसके रसूल की मदद करते रहे, यही रास्तबाज लोग हैं। अब यहाँ पे आगे आयत नंबर 9 में मदीना के अंसार का जिक्र है, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेजबान थे और मुहाजिरीन की आमद से पहले ईमान ला चुके थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस जायदाद और अमलाक में मुहाजिरीन के साथ इनका भी हिस्सा है। तो इस आयत में रब करीम ने मदीना तैयबा के इंसार की तारीफ की है कि जब मक्का और दूसरे मकामात से हिजरत करके मुहाजिरीन आए, तो इन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया कि हमारे बाग और नखलिस्तान हाजिर हैं, आप इन्हें हमारे महाजिर भाइयों में बांट दें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोग तो बागबानी नहीं जानते और ये इस इलाके से आए हैं जहाँ बागात नहीं है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अपने बागों और नखलिस्तानों पे काम तो तुम करो और पैदावार में से हिस्सा इनको दो। उन्होंने कहा, समयना व अताना। इस पर मुहाजिरी ने कहा, हमने कभी ऐसे लोग नहीं देखे जो इस दर्जा एसार करने वाले हों, काम खुद करें और हिस्सा हम दें। हम तो समझते हैं कि सारा अजर यही लूट गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जब तक तुम इनकी तारीफ करते रहोगे और इनके हक में दुआएं खैर करते रहोगे और तुम्हें भी अजर मिलता रहेगा। मगर जब बनी नजीर की जायदादें इस्लामी हुकूमत के कब्जे में आई, तो इंसान ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि सारी जायदादें आप हमारे महाजिर भाइयों में बांट दें और हमारी जायदादों में से भी आप जो चाहें इनको दे दें। और इसी तरह यहूद की भी जो छोड़ी हुई जायदादें थी, इंसार की रजामंदी से मुहाजिरीन में तकसीम होगी, और यही वो एसार है जिसकी तारीफ यहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला ने की है। आयत नंबर 9, और उनके लिए जिन्होंने इस घर में यानी मदीना और ईमान में इनसे पहले जगह बना ली और अपनी अपनी तरफ हिजरत करके आने वालों से मोहब्बत करते हैं, और महाजिन को जो कुछ दे दिया जाता है, इससे वो अपने दिलों में तंगी नहीं रखते, बल्कि खुद अपने ऊपर इन्हें तरजीह देते हैं, खुद वो कितनी सख्त हाजत हो। बात यह है कि जो भी अपने नफ्स के बुखल से बचाया गया वो ही कामयाब और बामुराद हुआ। यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है कि यहाँ अपने मुकाबले में मुहाजिरीन की जरूरत को तरजीह देते हैं, खुद भूखा रहते लेकिन मुहाजिरीन को खिलाते हैं। हदीस में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक मेहमान आया,
لیکن آپ کے گھر میں کچھ نہیں تھا، تو چنانچہ ایک انصاری نے انہیں اپنے گھر لے گیا، گھر جا کے بیوی کو بتایا تو بیوی نے کہا کہ گھر میں تو صرف بچوں کے خوراک ہے، اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرتے بچوں کو ہم سلا دیتے ہیں، ہم خود بھی ایسے ہی کچھ کھاتے بغیر سو جائیں گے، البتہ مہمان کو کھلاتے وقت چراغ بجھا دینا تاکہ اسے ہماری بات کا علم نہ ہو، ہم اس طرح ساتھ کھائیں گے اور ہم اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا رہے، یعنی کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے۔ صبح جب وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم دونوں میاں بیوی کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی ہے، یہ جو ابھی میں نے پڑھی نا، آیت نمبر 9، اور بہرحال آیت نمبر 10، اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئے اور جو کہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دلوں میں کینہ اور دشمنی نہ ڈالا ہے ہمارے رب، بے شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔ کیا تو نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ تم جلاوطن کیے گئے، تم ضرور بالضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے تمہارے بارے میں، ہم کبھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اگر تم سے جنگ کی جائے گی تو باخدا ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے یہ قطعاً جھوٹے ہیں، اگر وہ جلاوطن کیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ جائیں گے، اور ان سے جنگ کی گئی تو ان کی مدد بھی نہ کریں گے، اگر بالفرض امداد بھی آ گئی تو پیٹھ موڑ کر بھاگ کھڑے ہوں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 10 میں رب کریم نے مسلمانوں کی بڑی ایک اخلاقی ہدایت دی ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں کسی دوسرے مسلمان کے لیے بغض نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے لیے درست روش یہ ہے کہ وہ اپنے اسلاف کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے، اور مومن کے لیے نفرت، کوئی مومن کسی کے لیے نفرت اور بغض نہ رکھے، اس کا دل صاف ہونا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضرت ان سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ 3 دن مسلسل یہ ہوتا رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں یہ فرماتے رہے اب تمہارے سامنے ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے، اور ہر بار آنے والے شخص انصار میں سے ایک صاحب ہوتے تھے۔ یہ دیکھ کے حضرت عبداللہ بن عمرو کی جستجو پیدا ہوئی، آخر وہ کیا عمل ہے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کے لیے بشارت سنائی ہے؟ چنانچہ وہ ایک بہانہ کر کے 3 روز مسلسل ان کے ہاں جا کے رات گزارتے رہے تاکہ ان کی عبادت کا حال دیکھیں، مگر ان کی شب گزاری میں ان کو کوئی معمولی چیز نظر نہ آئی، ناچار انہوں نے خود ان سے پوچھ لیا بھائی آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی بنا پہ ہم نے آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عظیم بشارت سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی میری عبادت کا حال تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں، البتہ ایک بات ہے جو شاید اس کی وجہ بن سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے خلاف بغض نہیں رکھتا، نہ کسی ایسی بھلائی پہ جو اللہ نے اس کو دی ہے اس سے حسد کرتا ہوں۔ تو یقین جانیں آج اس آیت ہی کو سن کر اپنے دلوں سے بغض نکال دیں، گمان برے نکال دیں، کسی سے حسد کرنا چھوڑ دیں، یقین جانیں کہتے ہیں نا کہ ساری دنیا آپ کو نقصان دینا چاہے تو نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اور ساری دنیا مل کے آپ کو فائدہ بھی دینا چاہے وہ نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ تو فائدہ نہیں ہے، حسد آپ کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اپنے دل میں کینہ، ہم نے پہلے کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ جنت میں ایک ڈیٹیکٹنگ ڈور ہوگا جو ڈیٹیکٹ کر لے گا اگر آپ کے دل میں ذرا بھی کینہ ہوگا آپ اس ڈور سے اندر جنت میں جا ہی نہیں سکیں گے۔ تو آج اس دنیا میں جو کینہ ہے کسی کے مطابق پوری بیڈ فیلنگ کسی بھی طرح کی ہے، اپنے آپ کو دل کو صاف کر لیں، قلب سلیم کر لیں، قلب منیب کر لیں۔ آیت نمبر 13 ہے، مسلمانوں یقین مانو کہ تمہاری یہ ہیبت ان کے دلوں پہ بنسبت اللہ کے ہیبت کے بہت زیادہ ہے، یہ اس لیے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں، یہ سب مل کر بھی تم سے لڑ نہیں سکتے، ہاں یہ اور بات ہے قلعہ بند مقامات میں ہوں یا دیواروں کے آڑ میں ہوں، ان کی لڑائی تو ان میں آپس میں بہت سخت ہے، گو آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں لیکن ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا ہے، اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ ہی پہلے گزرے تھے جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا، جن کے لیے المناک عذاب تیار ہے۔ شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کفر کر، جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا میں تجھ سے بری ہوں، مطلب دیکھیں وہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں، میں نے تجھے کب کہا تھا، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ آیت نمبر 17، بس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش دوزخ میں ہمیشہ کے لیے گئے، اور ظالموں کو یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے بعد سے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے۔ کل سے مراد قیامت ہے۔ کیا آپ کا سوٹ کیس کہیں بھی آپ جانے لگتے ہیں نا تو پیکنگ کرتے ہیں کہ جی فلانا جگہ ہے، وہ موسم ہے، اتنے دن کا سٹے ہے، تو کتنا کچھ سامان لے رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے کیا اعمال نامے ہیں، کیا کیا میرے سوٹ کیس میں میرے کیسے اعمال ہیں۔ آیت نمبر نیکسٹ، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا۔
کہتے ہیں نا کہ انسان خدا فراموشی سے خود فراموشی تک پہنچ جاتا ہے، اس کی عقل اس کو صحیح رہنمائی نہیں دیتی، آنکھیں اس کو حق کا راستہ نہیں دکھاتے، کان حق سننے سے بہرا ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنی تباہی بربادی کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگ نافرمان فاسق ہوتے ہیں، اہل نار اور اہل جنت باہم برابر نہیں۔ جو اہل جنت ہے وہی کامیاب ہے، جو اہل نار ہے وہ ناکام ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مسالوں کو لوگوں کو سامنے بیان کرتے تاکہ وہ غور و فکر کریں، تو ہے کوئی غور و فکر کرنے والا؟ کہتے ہیں جو اللہ کو بھلا دیتا ہے، یعنی کہ وہ معلوم نہیں کرتا کہ میرا مالک کون ہے، کس نے مجھے پیدا کیا، میں کس کا کھاتا ہوں، میرے رب کے اوپر میرے کیا حقوق ہیں، وہ اپنے آپ کو بھلا بیٹھتا ہے اور اپنی حیثیت ٹھیک متعین نہیں رکھتا، تو وہ ہر کام غلط کرتا ہے اور نیکی اور بدی کی کوئی تمیز نہیں رہتی۔ اور آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ ایک تمثیل ہے کہ اگر پہاڑ جیسی عظیم مخلوق کو بھی قرآن کا فہم دیا جاتا جو انسان کو دیا گیا، تو وہ اپنے اعمال کے بارے میں اللہ کے سامنے اس نے جواب دے ہونا ہے، تو وہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا پہاڑ۔ لیکن انسان کی بے حسی پہ تعجب ہے کہ وہ اپنی خواہش پرستی میں اتنا ڈوبا ہوا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہے کہ میں نے رب کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، میری رب سے ملاقات بھی ہے۔ جس طرح امتحان میں تیاری کرنے والا کامیاب اور دوسرا ناکام ہوتا ہے، اسی طرح دنیا دارالعمل ہے اور دارالامتحان ہے۔ جس نے اس حقیقت کو سمجھ لیا اس نے انجام جس نے اس حقیقت کو سمجھ لیا اس نے انجام سے بے خبروں کی زندگی نہیں گزاری، وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر اور انجام سے غافل رہا، جو تو وہ جو ہے وہ ناکام ہو گیا۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہو اللہ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام مؤمن المحيمين العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ شروع بھی تسبیح پہ ہوئی، ختم بھی تسبیح پہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو حشر کی آخری آیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پڑھا کرتے تھے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے کھلے کا جاننے والا، مہربان اور رحم کرنے والا۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سب عیبوں سے پاک، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور، بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، بنانے والا، صورت کھینچنے والا۔ اس کے لیے نہایت اچھے نام ہے۔ ہر چیز خواہ وہ آسمان میں ہو خواہ زمین میں ہو اس کی پاکی بیان کرتی ہے، وہی غالب حکمت والا ہے۔ اللہ کے انہی تمام پاک ناموں کے ساتھ ہم پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ، جو آپ کی دلی خواہشات ہیں جلدی سے اللہ سے مانگ لے۔ اللہ رحمان شہادت کی موت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ممتحنہ، ممتحنہ ایگزامینر، یہ ممتحنہ امتحان لی گی وہ عورت جس کا امتحان لیا جائے، امتحان لینے والی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں پیغمبر کو، اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلاوطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد میں اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو۔ تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ پوشیدہ بھیجتے ہو، اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا ہے اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا ہے۔ تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بہک جائے گا۔ فیلحال یہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، ان آیت کا نزول اس وقت ہوا کہ جو حضرت حاطب تھے، اور اس صورت کا نام ممتحنہ امتحان لی گئی، یا وہ عورت جس کا امتحان لیا جائے بھی ہے۔ اور یہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس صورت کے 3 حصے ہیں، جس میں پہلے حصے میں حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل پہ گرفت کی گئی جنہوں نے اپنے بال بچوں کو بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم جنگی راز کفار مکہ کو خط لکھ کر فاش کرنے کی کوشش کی تھی، جس کو بروقت ناکام نہ کر دیا جاتا تو فتح مکہ کے موقع پہ بڑا خون خرابہ ہوتا۔ اور اس غلطی پہ وارن کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو تعلیم دی ہے کہ جو کافر اسلام
کے ساتھ برسر پیکار ہے، ان کے ساتھ کسی معاملے میں کوئی دوستی نہ رکھیں۔ بہرحال آپ کافرین کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں، بزنس لنکس رکھ سکتے ہیں، لیکن جہاں آپ نے بات نہیں کرنی وہ ہے رازداری کی چیزوں پہ۔ اور وہ ہوا یہ تھا کہ حضرت حاتب نے مشرقین، آیات کا نزول اس وقت ہوا، حضرت حاتب جو ایک مخلص مسلمان تھے مگر ایک غلطی ہو گئی، انہوں نے مشرقین کو ایک خط لکھا۔ جب قریش نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ پہ چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دی، مگر چند مخصوص صحابہ کے سوا یہ کسی کو نہ بتایا کہ آپ کس مہم پہ جانا چاہتے ہیں۔ اتفاق سے مکہ معظمہ سے اس زمانے میں ایک عورت آئی جو پہلے بنی عبد المطلب کی لونڈی تھی، پھر آزاد ہو کے گانا بجانے کا کام کرتی تھی۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی اور کچھ مالی مدد مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد المطلب سے اپیل کر کے اس کی حاجت پوری کی۔ جب وہ مکہ جانے لگی تو حضرت حاتب اسے ملے اور اس کا خط بعد سرداران مکہ کے نام دیا اور 10 دینار دیے تاکہ وہ راز فاش نہ کرے اور چھپا کے خط ان لوگوں تک پہنچا دے۔ ابھی وہ مدینہ سے روانہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ راز ان پہ وحی کر دیا، اور آپ نے فوراً حضرت علی اور حضرت زبیر کو ان کے پیچھے بھیجا اور حکم دیا کہ تیزی سے جاؤ، مدینہ سے 12 میل بجانے مکہ تم کو ایک عورت ملے گی جس کے پاس مشرقین کے نام حاتب کا ایک خط ہے، اور جس طرح بھی اسے وہ خط حاصل کرو، اگر وہ دے دے تو اسے چھوڑ دینا، نہ دے تو اسے قتل کر دینا۔ یہ حضرات جب اس مقام پہ پہنچے تو وہ عورت وہاں موجود تھی، انہوں نے خط مانگا تو اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ انہوں نے تلاشی لی کہ مگر کوئی خط نہ ملا، آخر کار انہوں نے کہا خط ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم تمہارے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ جب اس نے دیکھا کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں تو اپنی چوٹی میں سے وہ خط نکال کر انہیں دے دیا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ کھول کر پڑھا تو اس میں قریش کے لوگوں کو اطلاع دی گئی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ چڑھائی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب سے پوچھا یہ کیا حرکت ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا آپ میرے معاملے میں جلدی نہ فرمائے، میں نے جو کچھ کیا تھا اس بنا پہ نہیں کیا تھا کہ میں کافر یا مرتد ہو گیا ہوں اور اسلام کے بعد اب کفر کو پسند کرنے لگا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے رشتہ دار، میری فیملی مکہ میں مقیم تھی اور میں قریش کے قبیلے کا آدمی نہیں ہوں، اور بعد قریشیوں کی سرپرستی میں اور مجھے یہ ہو رہا تھا کہ یہ میری فیملی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، تو یہ خط اس خیال سے بھیجا کہ قریش والے پر میرا احسان رہے جس کے لحاظ سے وہ میرے بچوں کو نہ چھیڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب کی بات سن کے حاضرین کو بلایا اور حاتب تم نے سچی بات کی، اور حضرت عمر نے اٹھ کر عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس منافق کی گردن مار دوں، اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانت کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے جنگ بدر میں حصہ لیا اور تمہیں کیا خبر، اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو ملاحظہ فرما کے کہہ دیا تھا کہ تم خواہ کچھ بھی کرو میں تمہیں بخش دوں گا۔ اور یہ بات سن کے حضرت عمر جو تھے وہ رو دیے اور انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی سب جانتے ہیں۔ بہرحال آپ کی سچائی پہ انہیں کچھ نہیں کہا گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں پیغمبر کو، اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ تم میری راہ کے جہاد میں اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو تو اس سے دوستیاں نہ کرو، تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ پیچیدہ بھیجتے ہو، اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا، تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا یقیناً وہ راہ راستہ بہک جائے گا۔ آیت نمبر 2، اگر وہ تم پر کہیں قابو پالیں اور وہ تمہارے کھلے دشمن ہو جائیں اور برائی کے ساتھ تم پہ دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں اور دل سے چاہنے لگے تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ، تمہاری قرابتیں، رشتہ داریاں اور اولاد تمہیں قیامت کے دن کام نہ آئیں گی۔ کہا جا رہا ہے کہ جس اولاد کی خاطر تم کفار سے محبت کا اظہار کرے تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی۔ قیامت کے دن جو چیز کام آئے گی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی۔ وہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا جو کچھ تم کر رہے ہو، اور اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا تھا ہم تم سے اور جن جن کو تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہے، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں جب تک تم اللہ کی وحدانیت پہ ایمان نہ لاؤ۔ تم میں ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہو گئی، لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا، اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اختیار کچھ بھی نہیں۔ اے پروردگار تجھی پہ ہم نے بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کرتے اور تیری طرف لوٹنا ہے۔ اے ہمارے رب تو ہمیں کافروں کی آزمائش پہ نہ ڈال، اور اے ہمارے پالنے والے ہماری خطاؤں کو بخش دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ ابھی بڑی خوبصورت دعا ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اب یہاں پہ
نان مسلمس کے لیے استغفار جو ہے نہیں آپ کر سکتے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اونٹ کو باہر کھڑا کر کے اندر آ گیا۔ آپ نے پوچھا تو کہا میں اونٹ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یہ توکل نہیں ہے، پہلے سے کسی چیز سے باندھ پھر اللہ پہ بھروسہ کر، یعنی کہ پہلے سبب کرے اور پھر توکل کرے۔ آیت نمبر 6، یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ اور عمدہ پیروی ہے، خاص کر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن ان کی ملاقات کی امید رکھتا ہے۔ اگر کوئی روح گردانی کرے تو اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز اور سزاور اور حمد و ثنا ہے۔ کیا عجب ہے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ تم سے اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے۔ اللہ کو سب قدرتیں ہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلاوطن نہیں کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں سے محبت سے روکتا ہے جنہیں تم نے لڑائی جنہوں نے تم سے لڑائیاں لڑیں اور تمہیں دیس نکالنے دی اور دیس نکالا دینے والوں کی مدد کی۔ جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں وہ قطعاً ظالم ہیں۔ آیت نمبر 10، اے ایمان والو، اب یہاں پہ پھر ممتحنہ کا جو لفظ ہے، فَامْتَحِنُوهُنَّ اللہ عالم بِإِیمَانِهِنَّ، اے ایمان والو جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو۔ جو سورہ ممتحنہ جہاں پہ لکھا ہے ممتحنہ لفظ آ رہا ہے، دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جانے والا تو اللہ ہی ہے، بس اگر وہ تمہیں ایماندار معلوم ہو اب تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، یہ ان کے لیے حلال نہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہے۔ اور جو خرچ ان کافروں کا ہوا ہے انہیں ادا کر دو، اور ان عورتوں کو ان کے مہر دے کے ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اور کافر عورتوں کی ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے مانگ لو، اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو وہ بھی مانگ لے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے علم اور حکمت والا ہے۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہوا تھا کہ صلح حدیبیہ کے بعد جو مرد مکہ سے بھاگ کر مدینہ آئے تھے ان کو معاہدے کی شرائط کے مطابق واپس کر دیا جاتا تھا۔ پھر مسلمان عورتوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا اور سب سے پہلے کلثوم بنت عقبہ ہجرت کر کے مدینہ آئیں، اور غفار نے معاہدے کے حوالے دے کے ان کو بھی واپسی کا مطالبہ کیا۔ کلثوم کے دو بھائی ان کو واپس لے جانے کے لیے مدینہ پہنچ گئے۔ اس وقت یہ سوال پیدا ہوا کیا حدیبیہ کے معاہدے کا اطلاق عورتوں پر بھی ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے اس سوال کا جواب دیا اور فیصلہ فرمایا کہ مومن عورت کافر کے لیے حلال نہیں اور مومن مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ کافر عورت سے نکاح کرے۔ اور یہاں پہ امتحان لینے کا مطلب یہ تھا کہ اس امر کی تحقیق کرو کہ ہجرت کرنے والی عورت جو ایمان ظاہر کر رہی ہے وہ اپنے کافر خاون سے ناراض ہو کے یا کسی مسلمان کے عشق میں یا کسی اور غرض سے تو نہیں کر رہی، اور یہاں صرف پناہ لینے کی خاطر اپنا ایمان کا دعویٰ کر رہی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کا نکاح ابو العاص بن ربی کے ساتھ ہوا تھا جبکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور اس آیت نے آئندہ کے لیے ایسا کرنے سے منع کر دیا، اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے، اس لیے کافروں کے پاس مت لوٹاؤ۔ ہاں اگر شوہر بھی مسلمان ہو تو پھر ان کا نکاح برقرار رہ سکتا ہے چاہے خاوند اور عورت کے بعد ہجرت کر کے آئے۔ آیت نمبر 11، اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے پھر تمہیں اس کے بدلے کا وقت مل جائے تو جن کی بیویاں چلی گئیں انہیں ان کے خراجات کے برابر ادا کرو، اس اللہ سے ڈرتے رہو اور جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے پیغمبر جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پہ بیعت کرنے آئیں، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زناکاری نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی، اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لے، اور کسی نیک کام میں تیری بے حکمی نہ کریں تو آپ ان سے بیعت کر لیا کرے اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیا کرے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اے مسلمانوں تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پہ اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں کہ مردہ اہل قبر سے کافر نا امید ہیں۔ اور یہ بیعت اس وقت لیا جاتی تھی جب عورتیں ہجرت کر کے آتی تھیں، اور فتح مکہ والے دن آپ نے قریش کی عورتوں سے بیعت لی تھی، اور بیعت لیتے وقت آپ صرف زبان سے عہد لیتے تھے اور کسی عورت کا ہاتھ کو آپ نہیں چھوتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم بیعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا، اور بیعت کرتے وقت آپ صرف یہ فرماتے تھے کہ میں نے ان باتوں پہ تجھ سے بیعت لی ہے۔ بیعت میں آپ یہ عہد بھی عورتوں سے لیتے تھے کہ وہ نوح نہیں کریں گی، گریبان چاک نہیں کریں گی، سر کے بال نہیں نوچیں گی، اور جاہلیت کی طرح بین نہیں کریں گی۔ بہرحال یہ سورہ ممتحنہ ختم ہوتی ہے اور سورہ صف شروع ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے آپس میں مذاکرہ کیا کہ اگر میں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے تو ہم اس پہ عمل کریں گے اور اپنی جان اور مال اس کے لیے قربان کر دیں گے۔ اور چند حضرات نے آپس میں جمع ہو کے مذاکرہ کیا اور چاہا کہ کوئی صاحب جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سوال کرے، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ ابھی یہ لوگ اسی حالت میں تھے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کو نام بنام اپنے پاس بلایا۔ جب یہ سب لوگ حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے پوری سورہ صف پڑھ کر سنائی جو اسی وقت نازل ہوئی تھی، اور اس صورت میں بتایا گیا تھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ جو چیز آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے سب خدا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں یہ صورت بھی جو ہے اللہ کی پاکی سے شروع ہوتی ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ جو کرتے ہو نہیں، اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہوں۔ اور یاد کرو جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، تم مجھے کیوں ستا رہے ہو حالانکہ تمہیں بخوبی علم ہے کہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں۔ بس جب وہ لوگ ٹیڑے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، اے میری قوم بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ ان آیات کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک سچے مسلمان کے قول اور عمل میں مطابقت ہونی چاہیے۔ کہنا کچھ اور کرنا کچھ ہی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصریح فرمائی کہ کسی میں آپ نے فرمایا کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ چاروں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں کوئی ایک خصلت پائی جائے اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے جب تک اسے چھوڑ نہ جائے۔ وہ یہ کہ جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور جب بولے تو جھوٹ بولے، اور جب عہد کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب لڑے تو اخلاقی حدیں توڑ دے۔ اور اسکالرز کہتے ہیں کہ کوئی کسی چیز کی نظر مانے یا بندوں میں سے کوئی معاہدہ کرے یا کسی بندے سے کوئی عہد کرے تو اس کو پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ جہاد فرض ہونے کے سے پہلے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کاش ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے تو ہم وہی کریں گے، مگر جب بتایا گیا کہ وہ عمل جہاد ہے تو انہیں اپنی اس بات کو پورا کرنا مشکل ہو گیا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ احد کی جنگ میں ان لوگوں کو پیش آیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اور ابن زید کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلاتے تھے اگر آپ کو دشمن کے سامنے مقابلے کے لیے نکلنا پڑا ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے، مگر جب وقت آیا تو ان کے وعدے جھوٹے نکلے۔ اور قتادہ کہتے کہ بعض لوگ جنگ میں شریک ہوتے بھی تھے تو کوئی کارنامہ سر انجام نہ دیتے تھے مگر آ کر بڑی ڈینگیں مارتے تھے کہ ہم کیوں لڑنے کہ ہم یوں لڑے، ہم نے یوں مارا، اور ایسی لوگوں کو اللہ نے ان آیات میں ملامت کی ہے۔ اور آیت نمبر 5 میں تھا کہ اس آیت میں بتایا گیا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور اپنا محسن جانے کے باوجود تنگ کیا اور بے وفائی کی، اور مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ روش اختیار نہ کریں جو بنی اسرائیل نے اپنے نبی کے ساتھ اختیار کی تھی۔ اور یہاں آیت نمبر 6 میں بنی اسرائیل کی دوسری نافرمانی کا ذکر ہے، اور وہ کیا تھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، دوسری یہ تھی کہ جو انہوں نے اس دور کے آخری اور قطعی اختتام پہ کی تھی جس کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ پہ ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی تھی، یعنی کہ جس آخری نبی کے آنے کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی جب وہ روشن نشانیوں کے ساتھ آگئے تو بنی اسرائیل اور امت عیسیٰ نے ان کو جھٹلایا اور ہمیشہ کے لیے ان پہ لعنت پڑ گئی تھی۔ تو یہاں پہ یہ 2 ان کے سن بتائے جا رہے ہیں۔ اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ افطرا باندھے حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 8 کو چاہتے ہیں کہ اللہ کی نور کو اپنے منہ سے بجھا دے۔ اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے، کو کافر برا مانے وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام مذاہب پہ غالب کر دے، اگرچہ مشرقین ناخوش ہوں۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، سمعنا واطعنا، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گے، صاف ستھرے گھروں میں وہ جو جنت عدن میں ہوں گے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ تمہیں ایک دوسری نعمت بھی دے گا جسے تم چاہتے ہو، وہ اللہ کی مدد اور جلد فتح یابی ہے۔ ایمانداروں کو خوشخبری دے دو، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کی مددگار بن جاؤ، جس طرح حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا تھا، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا تھا فآمنت، ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ بس نبی بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، پس وہ
غالب آ گئے۔ سورہ جمعہ آ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ اور منافقون جو کہ ملا کے پڑھا کرتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی پاکی کے ساتھ پھر یہ شروع ہوتی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ساری چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ جو بادشاہ نہایت پاک ہے، غالب با حکمت ہے، وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں ان کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، اور جس حال میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اپنے دین کے لیے پکارے تم فوراً ان کی پکار پہ لبیک ہو، جس طرح حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پکار پہ لبیک کہا، اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سے کہتا ہے یقیناً یہ سے پہلے کلی گمراہی میں تھے، اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے وہی غالب با حکمت ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اپنا فضل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ جن لوگوں کو تورات پہ عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا پھر انہوں نے اس پہ عمل کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی جو بہت سی کتابیں لا دے ہو۔ اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بری مثال ہے۔ اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جس طرح گدھے کو معلوم نہیں ہوتا نا کہ اس کی کمر پہ جو کتابیں لدی ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور یہاں اس پہ کتابیں لدی ہیں یا اس کے اوپر کوڑا کرکٹ لدا ہوا ہے، تو اسی طرح یہودی تھے، یہ تورات کو اٹھاتے پھرتے تھے، اس کو پڑھتے تھے، یاد کرتے تھے، لیکن اس کو سمجھتے نہیں تھے۔ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بھی گدھے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ شعور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما کیا رہے ہیں۔ سورہ اعراف میں آتا ہے یہ چوپایوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ یہی مثال مسلمانوں اور خاص طور پہ اسکالرز کی ہے جو قرآن پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اس کے معنی مطالب سمجھتے ہیں، لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا مطلوب اور باعمل انسان بنا دے، آمین۔ اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے۔ اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 6 کہہ دیجئے اے یہودی اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو اور دوسرے لوگوں کے سوا تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے بوجہ ان اعمال کے جو آگے اپنے بھیج چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہیں پہنچ کر رہے گی، پھر تم سب چھپے کھلے کے جاننے والا اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتلا دے گا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اچھا جی، اب یہاں پہ دعوت مباہلہ کی بات کی جا رہی ہے کہ ہوتا یہ تھا، یعنی کہ مسلمان اور یہودی دونوں مل کے بارگاہ الہی میں دعا کریں گے یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے موت سے ہم کنار کر دے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب ان کی اللہ کی وحدانیت پہ آرگومنٹ شروع ہوئے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا اور نجران کے عیسائیوں نے بھی اپنے آرگومنٹس دیے اور دونوں ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ رہے تو تب کہا گیا کہ دعوت مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ ہوتا ہے کہ اللہ سے مدد لی جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی کے ساتھ میدان میں چلے گئے اور ان کو بھی دعوت دی کہ تم لوگ بھی آ جاؤ، اور جس پر ان کے جو اسکالرز تھے، عیسائیوں کے جو اپنے راہب تھے، انہوں نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم چلے گئے دعوت مباہلہ قبول کر لی تو تمہارا نام و نشان نہیں رہے گا، بلکہ درختوں تک ہر چیز جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ موت کے، یہ تو زندگی کے حریص ہیں، یہ تو کبھی موت مانگ ہی نہیں سکتے۔ اب آ جاتا ہے جو سورہ جمعہ جہاں پہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے وہ لوگو، آیت نمبر 9، جو ایمان لائے ہو، جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین پہ پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر، اللہ تعالیٰ بہترین روزی رساں ہے۔ جمعہ دراصل ایک اسلامی اصطلاح ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب اسے یوم عروبہ کہتے تھے۔ اسلام میں جب اسے مسلمانوں کے اجتماع کا دن قرار دیا گیا تو اس کا نام جمعہ رکھا گیا۔ احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین اور آسمان اور تمام کائنات کی تخلیق کی، اور ان 6 دنوں میں آخری دن جمعہ تھا، اور جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا، اور اسی دن میں ان کو زمین میں اتارا گیا، اور اسی دن کی ایک گھڑی ایسی ہے جس میں انسان جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کی فرضیت کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہجرت سے کچھ مدت پہلے مکہ میں نازل ہو چکا تھا، مگر مکی حالات کی وجہ سے اس پہ عمل کرنا ناممکن تھا۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو اولین کام کیے ان میں سے ایک جمعے کی اقامت تھی۔ مکہ سے ہجرت کر کے آپ پیر کے دن قبا پہنچے اور 4 دن وہاں قیام کیا، اور 5ویں دن جمعے کو وہاں سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے، اور راستے میں بنی سالم بن اوف کے مقام تھا، جمعے کا وقت آ گیا اور اس جگہ آپ نے پہلا جمعہ ادا کیا۔ جس اذان کا یہاں ذکر ہے اس سے مراد وہ اذان ہے جو خطبے سے پہلی دی جاتی ہے، نہ کہ وہ اذان جو خطبے سے بہت پہلے لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے دی جاتی ہے کہ جمعے کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھاگ کر جاؤ، اس سے مراد ہے اہتمام کرو، نماز کے لیے بھاگ کر جانا منع ہے۔ اور ذکر سے مراد خطبہ ہے جو نماز سے پہلے دیا جاتا ہے، اور اس کا سننا بہت ضروری ہے، یہ نماز جمعہ کا حصہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے وقت فرشتے ہر آنے والے کا نام اس کی آمد کی ترتیب کے ساتھ لکھتے جاتے ہیں، اور پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے تو وہ نام لکھنے بند کرتا ہے اور ذکر یعنی کہ خطبہ سننے میں لگ جاتا ہے۔ اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جمعے کی اذان کے بعد تجارت، خرید و فروخت، ہر طرح کا کاروبار حرام ہے۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں شام سے ایک تجارتی قافلہ جمعے کے وقت آیا، اس نے ڈھول تاشے بجانے شروع کر دیے تاکہ بستی کے لوگوں کو اس کی آمد کی خبر ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور ڈھول تاشوں کی آوازیں سن کے لوگ بے چین ہو رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ 12 آدمیوں کے سوا باقی سب جو تھے بھاگ گئے جہاں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، اور جو ساتھی رہ گئی ان کو خطاب کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سب بھی چلے جاتے تو ایک بھی نہ رہتا تو یہ وادی آگ سے بہ نکلتی۔ اس قدر امپورٹنٹ ہے جمعے کی نماز میں جانا۔ اور اس سے ایک چیز اللہ کی بڑی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ نماز جمعہ سے فارغ ہو کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اپنے کاروبار، دنیا کے مشاغل میں مصروف ہو سکتے ہیں، صرف نماز کے وقت یہ ہے کہ اپنے کاروبار بند کر دیں۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کے روز پورے دن چھٹی کرنا ضروری نہیں، آپ اس کے بعد جیسے اتوار کے دن عیسائیوں کے اور ہفتے کے دن یہودیوں کے ہاں بڑا ہالیڈے ان کی منائی جاتی ہے، اور ویسے اگر دیکھا جائے تو کسی اسلامی مملکت میں یوم تعطیل ہو تو وہ جمعے کا دن ہی ہونا چاہیے، اتوار یا کوئی اور دن نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، سورہ منافقون شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله رسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ تیرے پاس جب منافق آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اللہ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پس اللہ کی راہ سے رک گئے ہیں، بے شک برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں، یہ اس سبب کہ یہ ایمان لا کر کافر ہو گئے، بس ان کے دلوں پہ مہر کر دی گی، اب یہ نہیں سمجھتے، جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو خوشنما معلوم ہوں، یہ جب باتیں کرنے لگے تو آپ ان کی باتوں پہ اپنا کان لگائیں، گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں دیوار کے سہارے سے لگائی نہیں، ہر سخت آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہی حقیقی دشمن ہے، ان سے بچو، اللہ انہیں غارت کرے کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔ اور اس کی ہم شان نزول دیکھتے ہیں کہ واقعہ محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق شعبان 6 ہجری میں پیش آیا۔ روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنی مستلق کا ایک رئیس حارث بن زرار مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے نکلے، اور بنی مسلک کے لشکر کو شکست دینے کے بعد ابھی لشکر اسلام اس بستی میں ٹھہرا ہوا تھا کہ پانی پہ 2 صحابوں کا جھگڑا ہو گیا، اور یہ 2 جھگڑنے والے ایک مہاجر اور ایک انصاری تھے، نوبت ہاتھا پائی پہ آ گئی، مہاجر نے مدد کے لیے مہاجر کو پکار لیا، انصار نے اپنی مدد کے لیے انصار کو پکارا، اور کچھ افراد مدد کے لیے جمع ہو گئے، قریب تھا کہ بات بڑھ جاتی، انصار اور مہاجرین آپس میں لڑ پڑتے، شور ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل آئے اور بہت ناراض ہوئے کہ یہ جاہلیت کی کیسی پکار ہے، تم لوگ کیا کر رہے ہو، اور یہ بڑی گندی چیز ہے۔ اس پہ دونوں کے صالح لوگوں نے آگے بڑھ کے معاملہ رفع دفع کرایا، انصار نے مہاجر کو معاف کیا، صلح ہو گئی، اور اس لشکر اسلام میں منافقوں کی ایک جماعت بھی شامل ہوگی، اور اس کا سردار عبداللہ بن ابی تھا جو ہر وقت اسلام کے خلاف کاروائی کرتا تھا۔ اس نے انصار کو مہاجرین کے خلاف بھڑکایا اور کہنے لگا کہ تم نے ان کو اپنے وطن بلایا، اپنے سروں پہ مسلط کیا، اپنا مال ان پہ تقسیم کیا، اب یہ پھول پھل تمہارے حریف بن گئے، اب اگر تم نے اپنے انجام کو نہ سمجھایا تو یہ تمہارے لیے جینا مشکل کر دیں گے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ آئندہ ان پہ مال خرچنا بند کر دو، یہ خود ہی بھاگ جائیں گے، اور خدا کی قسم مدینہ پہنچ کے ہم میں سے جو عزت والا ہوگا وہ ذلیل کو نکال دے گا۔ اور اس مجلس میں حضرت زید بن ارقم تھے، جس وقت چھوٹے لڑکے تھے، کم عمر تھے، انہوں نے یہ باتیں سنی، انہوں نے اس کا ذکر اپنے چچا سے کیا، چچا جو انصار کے رئیسوں میں تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کو بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا، اور انہوں نے کہا کہ شاید ان کی بات سن کے کہا کہ شاید تم بن ابی سے ناراض ہو،
ممکن ہے تم نے سننے میں غلطی کی ہو، ممکن ہے تمہیں شبہ ہو۔ مگر زید نے عرض کی خدا کی قسم میں نے اسے یہ باتیں کہتے سنا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی کو بلایا تو وہ صاف منہ کر کے اور قسمیں کھانے لگا، یہ میں نے باتیں ہرگز نہیں کی۔ انصار کے لوگوں نے کہا حضور لڑکی کی بات ہے، شاید اسے وہم ہو گیا، اور یہ ہمارے شیخ بزرگ انسان ہے، اس کے مقابلے میں آپ لڑکی کی بات کا کیا اعتبار کر رہے ہیں؟ تو قبیلے کے بڑے بوڑھوں نے زید کو ملامت کی اور بیچارہ رنجیدہ ہو کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید کو بھی جانتے تھے اور عبداللہ بن ابی کو بھی جانتے تھے کہ اصل بات کیا ہے۔ حضرت عمر کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دیں، میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، اگر مجھے اجازت دینا مناسب نہیں فرماتے تو خود انصار میں سے کسی کو حکم دیں، وہ اس کو قتل کر دیں گے۔ مگر حضور نے فرمایا ایسا نہ کرو کہ لوگ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرا رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھ کا حکم دیا، حالانکہ ان کا معمول تھا کہ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے لحاظ سے وہ کوچ کا وقت نہ تھا، مسلسل 30 گھنٹے لوگ چلتے رہے، یہاں تک کہ وہ تھک کے چور ہو گئے اور زمین، اور یہ آپ نے کیوں کیا، یہ کیوں 30 گھنٹے کی مشقت کرائی؟ تاکہ اس واقعے کے اثرات لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو جائیں۔ راستے میں ایک انصاری صحابی حضور سے ملے اور ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے ایسے وقت کوچ کا حکم دیا ہے جو سفر کے لیے موزوں نہیں تھا، آپ ایسے وقت میں سفر کا آغاز نہیں فرماتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نہیں سنا تمہارے ان صاحب نے کیا گوہر افشانی کی ہے؟ انہوں نے پوچھا کون صاحب؟ تو انہوں نے کہا عبداللہ بن ابی۔ انہوں نے پوچھا اس نے کیا کہا؟ تو فرمایا اس نے کہا کہ مدینہ پہنچ کے عزت والا ذلیل کو باہر نکالے گا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ خدا کی قسم عزت والے تو آپ ہیں اور ذلیل وہ ہے، آپ جب چاہیں اسے نکال دیں۔ بہرحال یہ بات پھیلنا شروع ہوگی اور یہ بات اور سب کے دلوں میں عبداللہ بن ابی کے خلاف سخت غصہ پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے ابن ابی سے کہا کہ جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگو۔ اس نے تڑپ کے جواب دیا تم نے کہا ان پر ایمان لاؤ، میں ایمان لیا، تم نے کہا مال میں سے زکات دو، میں نے زکات بھی دے دی، اب یہ کسر رہ گئی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کروں؟ ان باتوں سے ان کے خلاف مومنین انصار کی ناراضگی اور بڑھ گئی، ہر طرف سے اس پہ پھٹکار پڑنے لگی۔ جب یہ قافلہ مدینہ طیبہ داخل ہوا تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے جن کا نام عبداللہ تھا تلوار سون کے باپ کے آگے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا آپ نے کہا تھا مدینہ پہنچ کے عزت والا ذلیل کو نکالے گا، اب آپ کو معلوم ہوگا کہ عزت آپ کی ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ خدا کی قسم آپ مدینہ میں داخل نہیں ہوں گے جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اجازت نہ دیں۔ اس پہ ابن ابی چیخ پڑا، اس نے کہا کہ ذرا دیکھو میرا بیٹا ہی مجھے مدینہ میں داخل ہونے سے روک رہا ہے۔ لوگوں نے یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی تو آپ نے فرمایا عبداللہ کو کہو اپنے باپ کو گھر آنے دے۔ عبداللہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو اب آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہو عمر تمہارا کیا خیال ہے؟ جس وقت تم نے کہا تھا کہ مجھے اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں، اس وقت اگر میں اس کو قتل کر دیتا تو بہت سی یعنی کہ انارکی ہو جاتی، اور آج اگر میں اس کو قتل کا حکم دوں تو اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر نے عرض کیا خدا کی قسم اب مجھے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کی بات میرے بات سے زیادہ پر حکمت ہے۔ یہ وہ حالات ہیں جس پہ یہ صورت نازل ہوئی، اور اس میں پہلے میں کچھ رکوع میں منافقین کے کردار پہ بحث کی جا رہی ہے، دوسرے رکوع میں مسلمانوں کو منافقین کے کردار کو پیش نظر رکھتے ہوئے احتیاط برتنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور تیسرا ان کو مال اولاد کے فتنے سے بچنے اور انفاق فی سبیل اللہ کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال یہ لب لباب ہے سورہ منافقین کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اس بات سے گواہ ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پس اللہ کی راہ سے رک گئے، بے شک برا ہے وہ کام جو یہ کر رہی ہے، اس سبب کہ یہ لوگ مان لا کے کافر ہو گئے، بس ان کے دلوں پہ مہر کر دی گئی، اب یہ نہیں سمجھتے، جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو خوشنما معلوم ہو گئے، جسم خوشنما معلوم ہو گئے، یہ جب باتیں کرنے لگے تو آپ ان کی باتوں پہ اپنا کان لگائیں، گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں دیوار کے سہارے سے لگائی ہوئی، ہر سخت آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہی حقیقی دشمن ہے، ان سے بچو اللہ انہیں غارت کرے گا، کہاں پھرے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کے منافقین عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین بڑا خوش شکل اور ڈیل ڈول کا تندرست اور چرب زبان آدمی تھا، اور یہ سب منافق مدینہ کے رئیس لوگ تھے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو دیواروں سے تکیے لگا کے بیٹھتے اور بڑی لچھے دار باتیں کرتے، ان کی شکل صورت دیکھ کر ان کی باتیں سن کے کوئی گمان نہیں کر سکتا تھا کہ بستی کے معزز ترین کردار کے لحاظ سے کتنے ذلیل ترین ہیں۔ تو اللہ نے ان کو دیمک کھائی ہوئی بیکار لکڑیوں سے تشبیہ دی کہ مجرمانہ ذہنیت کی وجہ سے ان کی حالت یہ تھی کہ بستی میں ذرا کوئی شور ہوتا تو فوراً چونک جاتے اور اس کو اپنے خلاف سمجھتے کہ شاید ہماری منافقانہ حرکت کا مسلمانوں کو
पता चल गया है। आयत नंबर 4-5, जब इनसे कहा जाता था आओ तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल इस्तगफार करें, तो अपने सर मटकाते हैं। आप देखेंगे कि वो तकब्बुर करते हुए रुक जाते हैं। इनके हक में आपका इस्तगफार करना और ना करना दोनों बराबर, अल्लाह ताला ने हरगिज़ ना बख्शेगा। बेशक अल्लाह ताला ऐसे नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि जो लोग अल्लाह रसूल अल्लाह के पास है इन पर कुछ खर्च करो यहाँ तक वो इधर उधर हो जाए, और आसमान और जमीन के कुल खजाने अल्लाह ताला की मलकियत है। लेकिन ये मुनाफिक बेसमझ है। ये कहते हैं अगर हम लौट कर मदीना जाएंगे तो इज्जत वाला वहां से जिल्लत वाले को निकाल देगा। सुनो, इज्जत तो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है और उसके रसूल के लिए और ईमानदारों के लिए, लेकिन ये मुनाफिक जानते नहीं। ए मुसलमानों, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह की जिक्र से गाफिल ना कर दे। ये हमारे पेपर्स हैं। और जो ऐसा करेगा वो बड़ा ज़ियाकार लोग हैं। और जो कुछ हमने तुम्हें दे रखा है इसमें से हमारी राह में इससे पहले खर्च करो कि तुम में से किसी को मौत आ जाए। तो कहने लगे ए मेरे परवरदिगार, मुझे तो थोड़ी सी देर की मोहलत क्यों नहीं देता कि मैं सदका करूं और नेक लोगों में से हो जाऊं। और जब किसी का मुकर्रर वक्त आ जाता है तो फिर इसे अल्लाह ताला हरगिज मोहलत नहीं देता। जो कुछ तुम करते हो इससे अल्लाह ताला बखूबी बाखबर है। सूरह तगाबुन, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये भी पाकी बयान करती हुई सूरत है। 1 से 4 आयात में अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को मुखातिब करके ईमान और अतात और अखलाक हुस्ना की तालीम दी है। तुम्हें बेहतरीन सूरत में पैदा किया है, जिंदगी गुजारने के साजो सामान दिए हैं, रसूल भेजे हैं, तुम्हारी तालीम का इंतजाम किया है, फिर तुम्हें इख्तियार दिया है, चाहे तो ईमान लाओ चाहे तो कुफर करो। ये ना समझो कि इस अख्तियार का कोई नतीजा है, हम देख रहे हैं और इस अख्तियार को तुम किस तरह इस्तेमाल कर रहे हो। और एक दिन तुम सबको हाजिर करके अल्लाह ताला हिसाब लेंगे और सबको बदला दिया जाएगा। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तमाम चीजें जो आसमान और जमीन में है अल्लाह की पाकी बयान करती है, इसकी सल्तनत है, इसकी तारीफ है, और हर चीज पर कादिर है। उसने तुम्हें पैदा किया, सो तुम में से बाद तो काफिर और बाद ईमानदार है। जो कुछ तुम करो अल्लाह ताला खूब देख रहा है। उसी ने आसमानों को और जमीन को अदल हिकमत से पैदा किया। उसने तुम्हारी सूरतें बनाई और बहुत अच्छी बनाई, और इसी की तरफ लौटना है। यानी कि इंसान के लिए खैर शर, नेकी बदी, कुफर ईमान के रास्तों की वजाहत के बाद अल्लाह ताला ने इंसान को इरादे और अख्तियार की जो आज़ादी दी है, उसकी रूह से किसी ने कुफर और किसी ने ईमान का रास्ता अख्तियार किया है। इसने किसी पे जबर नहीं किया अल्लाह ताला ने। और लेकिन इस तरह इंसान की अगर अल्लाह ताला ऐसे करता तो इस तरह इंसान की आजमाइश मुमकिन नहीं थी, जबकि अल्लाह ताला की मशीयत इंसान को आजमाना है। इस सूरत के पहले रुकू में तमाम इंसानों को मुखातिब करके 4 बुनियादी हकीकतों से आगाह किया है। नंबर 1, अव्वल ये तो कायनात जिसमें हम रहते हैं ये बेखुदा नहीं बनाएगी। इसको पैदा करने वाला एक खालिक है, रब है, मालिक है, बेऐब है। हर चीज उसके बेऐब होने की गवाही देती है। दूसरा ये कि कायनात अल्लाह ताला ने बेमकसद और बेहिकमत पैदा नहीं की। तीसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया, उसको दोनों रास्ते बता दिए, चाहे वो कुफर अख्तियार करे चाहे वो ईमान। ये चॉइस अल्लाह ताला ने इंसान को दी। चौथा ये कि हम गैर जिम्मेदार नहीं हो सकते। अपने दुनिया के अमाल के बारे में अल्लाह के सामने हमने जवाबदेह होना है। मरने के बाद अल्लाह के सामने पेश होना है और अपना सारा हमने बताना है कि मैंने जिंदगी कैसे गुजारी। और फिर जहाँ लफ्ज तगाबन आएगा, तगाबुन कहते हैं हार जीत के दिन को, तो वहां फिर बात करेंगे। और आसमान और जमीन की हर चीज का इल्म रखता है, और कुछ जो तुम छुपाओ और जाहिर करो सब के जानने वाला है अल्लाह ताला। तो दिलों की बातों तक जाने वाला। क्या तुम्हारे पास इसके पहले काफिरों की खबर नहीं पहुंची थी जिन्होंने अपने अमाल को वबाल चख लिया, जिनके लिए दर्दनाक अजाब है? ये इसलिए कि इनके पास इनके रसूल वाज़ेह दलाइल लेकर आए। उन्होंने कह दिया क्या इंसान हमारी रहनुमाई करेंगे, बस इनकार कर दिया और मुंह फेर लिया। अल्लाह ने भी बेनियाजी की। अल्लाह तो है ही बहुत बेनियाज, सब खूबियों वाला। इन काफिरों ने ख्याल किया कि दोबारा जिंदा ना किए जाएंगे। आप कह दीजिए क्यों नहीं, अल्लाह की कसम तुम जरूर उठाए जाओगे। कुरान मजीद में 3 मुकामात पे अल्लाह ताला ने अपने रसूल को हुक्म दिया है कि वो अपने रब की कसम खा के ये ऐलान करें कि अल्लाह ताला जरूर दोबारा जिंदा फरमाएगा। इसमें एक मुकाम ये है, इससे कबल सूरह यूनुस की आयत नंबर 53 थी, और दूसरा एक और मुकाम सूरह सबा की आयत नंबर 3 थी, और ये तीसरा ये मुकाम है। फिर जो तुमने किया है इसकी खबर दिए जाओगे। अल्लाह पर ये बिल्कुल ही आसान है। सो तुम अल्लाह पर, उसके रसूल पर और इस नूर पे जिसे हमने नाज़िल फरमाया ईमान लाओ, और अल्लाह ताला तुम्हारे हर अमल पर बाखबर है। जिस दिन तुम सब उस जमा होने वाले दिन जमा करेगा, और यही दिन है हार जीत का। और जो शख्स अल्लाह पे ईमान ला के नेक अमल करेगा, अल्लाह इससे इसकी बुराइयां दूर करेगा और उसे जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेगा। यही बहुत बड़ी कामयाबी है। अब यहाँ पे जो तकाबुल लफ्ज़ है, यौमा यजमाउहु लियौमिल जमई ज़ालिका यौमुत तगाबन, क्यामत को यौमुल जमा इसलिए कहा गया कि इस दिन अव्वल और आखिर सब एक मैदान में जमा होंगे। इज्तिमा के दिन से मुराद क्यामत का दिन है, और जमा करने से मतलब है कि तमाम इंसानों को जो
ابتدائے آفرینش سے لے کے قیامت تک دنیا میں پیدا ہوئے سب کو بیک وقت پیدا کر کے اللہ اپنے سامنے حاضر کرے گا، سب کا حساب لے گا، وہ ہر چیز کا یوم تغابن ہوگا۔ اس کا مطلب اسکالرس کہتے ہیں کہ جو دنیا میں بڑے متکبر اور ظالم بنے ہوئے تھے وہ ہار جائیں گے اور مظلوم جیت جائیں گے، اور مظلوم ظالم سے نیکیاں وصول کریں گے، اور ظالم کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی بدیاں ظالم کے حساب میں ڈالی جائیں گی۔ اس طرح ظالم ہار کے دوزخ میں جائے گا اور مظلوم جیت کے جنت میں چلا جائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جنتی جنت میں اور کوئی دوزخی دوزخ میں اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ اس کے ظلم کا بدلہ نہ چکا دیا جائے جو اس نے کسی پر کیا ہوگا، حتیٰ کہ ایک تھپڑ کا بدلہ بھی دینا ہوگا۔ ہم نے عرض کیا یہ بدلہ کیسے دینا ہوگا جبکہ ہم قیامت میں ننگے بچے ہوں گے؟ فرمایا اپنی اعمال کی نیکیاں اور بدیوں سے بدلہ چکانا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں پوچھا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہمیں مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال اور متاع نہ ہو، درم و دینار نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ تمام نیکیاں لے کر آیا مگر اس حال میں کہ کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی کا مال مار کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، پھر ان سب مظلوموں پر اس کی نیکیاں لے لے کر بانٹ دی جائیں گی، اور جب نیکیوں میں سے کچھ نہ باقی بچے گا تو جن کا بدلہ چکایا جا چکا تھا پھر مظلوموں کے گناہ لے کے ظالم کے حساب میں ڈال دیے جائیں گے اور وہ ظالم دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی کہ نیکیوں کو جو پہاڑ لے کر آیا تھا وہ نیکیاں بھی ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گی جو اس نے حقوق العباد میں کمی کوتاہی کی تھی، بلکہ اگر اور لوگوں کے مزید حق مارے تھے نیکیاں ختم ہونے کے باوجود تو ان کا برائیاں جو ہیں اس کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گی۔ تغابن، یوم تغابن غبن سے لکھی ہوئی خرید و فروخت اور لین دین، اور منکرین کہتے تھے قیامت ہم پر نہیں آئے گی۔ تو یہ جو غبن ہے نا، اور یہاں اس کی جو میننگز آتے ہیں کہ غبن سے لکھی ہوئی خرید و فروخت اور لین دین، دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے غفلت، تیسرا ہے نسیان، چوتھا قسمت کا مارا ہوا محروم، دھوکہ دینا، دو یا اس سے زیادہ لوگوں کا غبن کرنا، ایک نقصان دینا اور دوسرے کا اٹھانا۔ قیامت کیوں کہا گیا یوم تغابن کو کہ ایک اہل جنت اہل دوزخ کا حصہ مار کے لے جائیں گے، ہر شخص کا ایک حصہ جنت اور دوسرا دوزخ میں ہوگا، ایک دوزخ ایک اہل دوزخ اہل جنت کا حصہ لے لیں گے، جو شخص جنت میں جائے گا اسے وہ مقام دکھایا جائے گا اگر اس نے برا کام کیا ہوتا، اور بہرحال بہت کچھ ہے یہ یاد رکھیں۔ سورہ طور میں بڑی خوبصورت ایک بات تھی، سورہ طور میں ایک لفظ آتا ہے رہن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر شخص اپنی کمائی کے بدلے رہن ہے۔ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو کچھ نعمتیں دی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، یہ ایک قرضہ ہے، ہمارے پاس ایک قرضہ ہے جو مالک بندے کو دے رہا ہے، اور اس قرض کی ضمانت کے طور پہ بندے کا نفس اللہ کے پاس رہن ہے۔ اب بندہ ساری نعمتوں سے صحیح کام لے تو اپنی جان چھڑا سکتا ہے، اگر اپنی وہ ساری نعمتوں کو غلط راستے میں استعمال کرے گا تو اپنی جان چھڑانا اس کے لیے محال ہوئے گی۔ گویا ہمارا نفس ہماری ذات کہیں گروی رکھی ہوئی ہے، اللہ کے پاس پڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مہلت دیا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر کے آؤ، اس کو چھڑا لو، اگر وہ کام نہیں کیے تو تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ رہن جائے گی، تو یہ ہماری صرف تمناؤں اور خواہشوں سے ہم اپنی جان جو ہے وہ چھڑا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ اللہم اجرنا من النار۔ آیت نمبر 10، جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلائے سب جہنمی ہے، جہنم میں رہیں گے، بہت برا ٹھکانہ ہے، کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ جو اللہ پہ ایمان لائے اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لوگوں اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو، بس اگر اعراض کرو تو ہمارے رسول کے ذمہ صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور مومنوں کو اللہ ہی پہ توکل رکھنا چاہیے۔ اے ایمان والو تمہاری بعد بیویاں اور بعد بچے تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے ہوشیار رہنا، اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کا جو شان نزول ہے، اس پہ سبب نزول یہ بتایا گیا ہے کہ مکہ میں مسلمان ہونے والے بعد مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے کا ارادہ کیا، جیسے کہ اس وقت ہجرت کا حکم بڑا تاکید سے آیا تھا، لیکن ان کی بیوی بچے آڑے آ گئے، انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ پھر بعد میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان سے پہلے آنے والوں نے دین میں بڑی سمجھ حاصل کر لی ہے، تو انہیں اپنی بیوی بچوں پہ بڑا غصہ آیا کہ جنہوں نے انہیں ہجرت سے روکا تھا، چنانچہ انہوں نے ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا، تو اللہ نے اس میں انہیں معاف کرنے اور درگزر سے کام لینے کی تلقین فرمائی ہے۔ اور ان میں آیات میں اہل ایمان کو تلقین کی ہے کہ اگر تمہاری اولاد اور بیویاں دین اسلام کا شعور نہیں رکھیں تو تمہارے لیے آزمائش ہیں، ان سے ہوشیار رہو، ان کی محبت تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کے ساتھ وفاداری میں حائل نہ ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ درگزر کر دو اور ان کی اصلاح کا کام کرتے رہو۔
کیونکہ جب انسان اللہ کی راہ میں چلتا ہے نا، تو کبھی اولاد، تو کبھی شوہر، کبھی کچھ نہ کچھ آپ کے آڑے آ جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا، اس کی ساری نیکیاں اس کے پیچھے کھائی گئی، جبکہ وہ نہایت نیک تھا. تو وہ کیا تھا کہ وہ اولاد جو تھی اس کی نیکیاں کھا گئی تھی. اب بچے کس طرح نیکی کھاتے ہیں؟ اولاد کی خاطر غلط کام کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا. بچے ہوتے ہیں تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. بچہ بھوکا ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا کہ جی میں وہ مدر فیڈ کرا رہی ہوں، میں نماز کیسے پڑھ سکتی ہوں، میرے تو کپڑے گندے ہیں. تو خیر، بہرحال یہ بہت لمبی بحث ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ بار بار اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ تمہاری بات، بیوی اور بات، بچے تمہارے دشمن ہے، پن سے ہوشیار ہے نا. اگر تم نے معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ تو بخش دو، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اور تمہاری مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہے، یہ پیپرز ہیں. یہ اور بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے. بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سننے اور مانتے چلے جاؤ. اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو، تمہارے لیے بہتر ہے. اور جو شخص وہ نفس کے حرص سے محفوظ رکھا جائے وہی کامیاب ہے. اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے، یعنی کس کی راہ میں خرچ کرو گے، تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ میں معاف فرما دے گا. اللہ بڑا قدردان، بڑا بردبار ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے. سورہ طلاق شروع ہوتی ہے. اس صورت کے پہلے رکوع میں طلاق اور عدت کے مسائل کی وضاحت کی گئی ہے. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی، اپنی امت سے کہو کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت میں انہیں طلاق دو اور عدت کا حساب رکھو. اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو، اور نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو، نہ وہ خود نکلیں. ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھے، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے اسے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا. تم نہیں جانتے کہ شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے. بس جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں تو قاعدے کے مطابق اپنی نکاح میں رہنے دو، یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو، اور آپس میں دو عادل شخصوں کو گواہ کر لو. اور اللہ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھاک گواہی تو یہی ہے جس کی نصیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے. بہرحال اس میں طلاق لینے کا طریقہ اور وقت وغیرہ بتایا جا رہا ہے. اور آیت نمبر 3، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کو سکون بھی نہیں. جو شخص اللہ پہ توکل کرے اللہ سے کافی ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے کام پورے کر کے ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو. اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کی وضع حمل ہے. اور جو شخص اللہ سے ڈرے اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کرے گا. یہ اللہ کا حکم ہے، اس نے تمہاری طرف اتارا ہے. جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی گناہ مٹا دے گا، اسے بڑا بھاری اجر دے گا. تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان طلاق والی عورتوں کو رکھو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ. اگر وہ حمل سے ہوں تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو انہیں خرچ دیتے رہا کرو. پھر اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پلائے تو انہیں ان کی اجرت دے دو. باہم مناسب طور پہ مشورہ کر لیا کرو. اگر تم آپس میں کشمکش کرو تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ پلائے گی. بہرحال یہ بڑے ڈیٹیل معاملات ہیں عدت اور طلاق وغیرہ کے. ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہماری تفسیر کی لمبی کلاس ہوگی اس میں ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. یعنی کہتے ہیں کہ طلاق دینے کے بعد بھی اگر تمہارے بچے کو دودھ پلائیں تو اس کی اجرت تمہارے ذمے ہے. کشادگی والے اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے. جس پر اس کی رزق کی تنگی کی گئی اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے اپنی حسب حیثیت دے. کسی چیز کو اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے. اللہ تنگی کے بعد آسانی فراغت بھی کر دے گا. بہت سے بستی والوں نے اپنے رب کے حکم سے اس کے رسولوں کی سرتابی کی تو ہم نے بھی ان سے سخت عذاب کیا اور انہیں عذاب کے ان دیکھا سخت عذاب. پس انہوں نے اپنے کرتوت کا مزہ چکھ لیا اور انجام کار ان کا خسارہ ہی ہوا. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھے. پس اللہ سے ڈرو اے عقل مند انسانوں، یقینا اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نصیحت اتار دی ہے، یعنی رسول جو تمہیں اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ کر سنا رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے. اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بے شک اللہ تعالیٰ سے بہترین روزی دے رکھی ہے. اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے، اس کی مثل زمینیں بھی. اس کا حکم ان کے درمیان میں اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو با علم اعتبار گھیر رکھا ہے. اسی لیے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی کی ایک بالش زمین بھی ہتھیا لی تو قیامت والے دن اس زمین کا اتنا حصہ 7 زمین سے توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. یعنی کہ اس کو ایک جگہ پہ آئے کہ اس کو 7 زمین تک دھنسایا جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ تحریم آتی ہے. یہ سورت 8 ہجری کے لگ بھگ نازل ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بالخصوص آپ کے ازواج کا احتساب کیا گیا اور عام مسلمانوں کو اور آپ کے گھر والوں کا احتساب کرنے کا اصلاح، توبہ
توبۃ نصوح کے ذریعے اللہ کی رحمت کے حصول کی تلقین کی گئی ہے، اور آخر میں منافقین اور کفار کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کے اندر ایک نہایت اہم اور نازک مقام ہے کہ آپ کی زندگی مسلمانوں کے لیے کامل نمونہ ہے۔ تو اور آپ کی زندگی میں جو پیش آنے والی جو چیزیں ہیں وہ قانون کی حیثیت رکھتی ہیں، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی آپ کے یہاں پہ جو واقعہ تھا وہ دیکھنے اور دیکھنے کیا سبق اس میں سے ہم حاصل کرتے ہیں۔ سورہ تحریم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا اسے آپ نے کیوں حرام کراتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اپنے لیے حرام کیا تھا وہ کیا تھی، جس پہ اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا؟ اور اس سلسلے میں ایک واقعہ جو بڑا مشہور ہے، دیکھتے ہیں۔ ان آیت کے نزول کا سبب حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز عصر کی نماز کے بعد ازواج مطہرات کے ہاں خبر گیری کے لیے تشریف لے کے جاتے تھے۔ ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ آپ حضرت زینب کے ہاں جا کے ذرا زیادہ بیٹھنے لگی، کیونکہ ان کے ہاں کہیں سے شہد آیا ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا، اس لیے آپ ان کے ہاں شہد شربت نوش فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ مجھے اس پہ رشک لاحق ہوا، میں نے حضرت حفصہ، حضرت صفیہ اور حضرت سودا سے مل کر یہ طے پایا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی آپ تشریف لائیں گے وہ آپ سے یہ کہے گی کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک قسم کا پھول ہوتا ہے جس میں کچھ بسانت ہوتی ہے، اگر شہد کی مکھی سے شہد حاصل کر لے تو اس سے اندر بسانت کا اثر آ جاتا ہے۔ یہ بات سب کو معلوم تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نفاست پسند ہے اور آپ کو اس بات سے نفرت ہے کہ آپ کے اندر سے کسی قسم کی اسمیل ہو، اس لیے آپ کو حضرت زینب کے ہاں ٹھہرنے سے روکنے کے لیے یہ انہوں نے ایک پلان بنایا۔ جب بیویوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، تو آپ نے عہد کر لیا کہ اب میں شہد استعمال نہیں فرمائیں گے، اور آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اب میں شہد نہیں پیوں گا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفقت سے فرمایا کہ آپ اپنے اوپر سے یہ پابندی ختم کر لیں۔ اور بعض جگہ کچھ اسکالرس یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حضرت ماریہ قبطی تھیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، کہ یہ ایک مرتبہ حضرت حفصہ کے گھر آئیں جبکہ حضرت حفصہ موجود نہیں تھی۔ اتفاق سے انہی کی موجودگی میں حضرت حفصہ آ گئی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر میں خلوت میں ان کو دیکھا تو ناگوار گزرا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ محسوس کیا، جس پر آپ نے حضرت حفصہ کو راضی کرنے کے لیے قسم کھائی کہ میں ماریہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اور حفصہ کو تاکید کی وہ بات کسی کو نہ بتلائے۔ اور بہرحال کوئی بھی وجہ نزول ہو سکتی ہے ان واقعات کی، لیکن اس میں جو بات واضح ہوئی کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کفارہ ادا کر کے اس کام کو کرنے کی اللہ نے تاکید کی ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ ادا کر کے شہد کا بھی استعمال کیا اور ماریہ کا حق بھی ادا کیا۔ کیا آپ اپنی بیویوں سے رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 2، تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسموں کی کھول ڈالنا مقرر کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، وہی پورے علم والا حکمت والا ہے۔ یاد کرو جب نبی نے اپنی بات عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، بس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی، اللہ نے اپنے نبی کو اس پہ آگاہ کر دیا، تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے۔ پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا سب جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے بتلا دیا۔ اے نبی کی دونوں بیوی، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں۔ اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو بس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے، اور جبریل ہے، اور نیک ایمان دار اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ سے راز کی ایک بات کی، اور ان کی زوجہ نے وہ بات دوسری زوجہ کو بتا دی، تو اللہ تعالیٰ نے وحی خفی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ بات کیا تھی، اور رب کریم نے انہیں بتا دیا کہ وہ دو بیویاں کون تھیں، اور یہ بھی نہیں، اچھا رب کریم نے یہ نہیں بتایا کہ وہ دونوں بیویاں کون تھیں، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ اس لیے کہ اہل ایمان کو بھی یہ معلوم کرنے کے لیے تجسس نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترات کے اصلاح کے لیے آیات نازل فرمائی، ان مقدس بیویوں کو توجہ دلائی کہ تم کوئی عام عورتیں نہیں ہو، تمہارا مقام بہت بلند ہے، تمہیں اس طرح کی باتیں جو ہے وہ زیب نہیں دیتی۔ بہرحال وہ پوشیدہ بات شہد کی تھی یا ماریہ کو حرام کرنے کی بات تھی، جو شاید آپ نے حضرت حفصہ سے کی تھی، یا حفصہ نے وہ بات حضرت عائشہ کو جا کے بتلائی تھی،
بہرحال اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کو بتایا کہ تم نے میرا راز ظاہر کر دیا تو وہ حیران ہوئی، کیونکہ انہوں نے حضرت عائشہ کے علاوہ کسی کو یہ بات نہیں بتائی تھی، اور حضرت عائشہ سے انہیں توقع نہیں تھی کہ وہ آپ کو بتلائیں گی، کیونکہ وہ شیری کے معاملہ تھی۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی آپ پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ اے نبی کی دونوں بیویوں کو تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں۔ اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو بس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے، اور جبرائیل اور نیک ایماندار اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ اگر وہ پیغمبر تمہیں طلاق دے دے تو بہت جلد انہیں ان کا رب تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عنایت فرمائے گا جو اسلام والیاں، ایمان والیاں۔ اب یہاں پہ وارننگ کے طور پہ ازواج مطہرات کو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو تم سے بہتر بیویاں عطا کر سکتا ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور ہر ایک اپنی ریت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اور یہاں پہ ایک عمدہ عورت کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ سب خصوصیت ہمارے اندر ہو۔ جو اسلام والیاں ہوں، ایمان والی ہوں، اللہ کے حضور جھکنے والیاں ہوں، توبہ کرنے والی ہوں، عبادت بجا لانے والی ہوں، روزہ رکھنے والی ہوں، اور ہوں گی بیوہ اور کنواریاں۔ حضرت ابی بن قاب سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے توبہ تو نسور کے بارے مطلب پوچھا، تو آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم سے کوئی قصور ہو جائے تو اپنے گناہ پہ نادم، پھر شرمندگی کے ساتھ اللہ سے استغفار کرو اور آئندہ اس فعل کو ارتکاب نہ کرو، اور توبہ کے بعد ممکن ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اور انعام بھی دے، یعنی کہ جنت میں بھی داخل کر دے۔ یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو کافر عورتوں کی بہرحال آگے چلتے ہیں، اکٹھے بات کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ جو خصوصیت بتائی بیوہ اور کواری، یعنی کہ ورجن اور ویڈو، تو بعد روایات میں سیب سے حضرت آسیہ فرعون کی بیوی اور بقر سے حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مراد ہیں، یعنی کہ جنت میں ان دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بنایا جائے گا، واللہ عالم، ممکن ہے ایسا ہی ہو جو انہوں نے دنیا میں قربانیاں اور دی تھی۔ اے ایمان والو، تم نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے، جس پہ سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہے، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دیا جاتا ہے بجا لاتے ہیں۔ اے کافرو، آج تم عذر و معذرت مت کرو، تمہیں صرف تمہارے کرتوت کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے، تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ایمانداروں کو جو ان کے ساتھ ہے رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے سامنے ان کے دائیں دوڑے گا، یہ دعائیں کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما دے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، آمین۔ اور ہمیں بخش دے اے اللہ، اے رب ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے نبی، کافروں منافقوں سے جہاد کرو، ان پہ سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو شائستہ نیک بندوں کے گھروں میں تھیں، پھر انہوں نے خیانت کی، پس وہ دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے کسی عذاب کو نہ روک سکے، اور حکم دے دیا گیا کہ اے عورتوں، دوزخ میں جانے والیوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، جبکہ اس نے دعا کی تھی، بڑی خوبصورت دعا ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجینی من فرعون وعملہ ونجینی من القوم الظالمین۔ انہوں نے دعا کی تھی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا، آمین، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا، اور مجھے کافر لوگوں سے خلاصی دے۔ اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی، جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی۔ اس مریم نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں سے تھی۔ اب آیت نمبر 10 میں اللہ نے دو کافر عورتوں کی مثال دی جو دو نبیوں کی بیوی تھی، وہ اپنے پیغمبر شوہروں پہ ایمان نہ لائیں اور دین کے معاملے میں ان کی مخالفت کی اور کافر قوم کے ساتھ موافقت رکھتی تھی۔ حضرت لوط کی بیوی ان کے مہمانوں کی خبر اپنی کافر قوم کو دیا کرتی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان لانے والوں کی خبریں قوم کے جباروں کو دیتی تھی۔ اس کے نتیجے میں دونوں کا برا انجام ہوا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ دو آگے نیک بیویوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ مثال فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی ہے، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں سے مقابلے میں کامیاب ہو گئے اور جادوگر ایمان لائے تو حضرت آسیہ نے بھی ایمان کا اعلان کر دیا تھا، اور فرعون نے ان کو بڑی سخت سزا دی۔ اس وقت اس نیک بیوی نے یہ دعا کی تھی جو اس آیت میں ہے کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ، کہ اللہ نے دنیا میں ہی اس کو جنت میں گھر دکھا دیا اور روح قبض کر لی۔
اور حضرت مریم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے بہت سے لوگ کامل اور مکمل ہیں، مگر عورتوں میں صرف آسیہ فرعون کی بیوی اور مریم بنت عمران کامل ہوئی۔ جی 28واں سپارہ یہاں پہ ہمارا ختم ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔